السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تیرے میرے درمیاں از قلم انا الیاس۔ یا اللہ کہاں چھپوں، اگر وہ یہاں بھی پہنچ گئے تو، اور اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی۔ وہ تو کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے، اگر حالہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو انہوں نے واقعی اسے چیل کووں کے آگے ڈال دینا تھا۔ ہال روڈ کا بہت مصروف علاقہ تھا۔ حالہ نے پاس کھڑی سفید آلٹو کو حسرت سے دیکھا کہ اگلے لمحے ہی وہ چونک گئی۔ اسے اس کے لوگ کھلے نظر آئے۔ کیا قسمت ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے جلدی سے دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹوں کے بیچ خود کو چھپا کر اپنا کالا دوپٹہ اپنے ایسے اوڑھا کہ کار کے کارپیٹس کا ہی گمان لگتا تھا۔ اے اللہ، میں آپ کا نام لے کر سب چھوڑ آئی ہوں۔ آپ نے اس کار کا لوک کھلا رکھ کر میرا اس بات پر ایمان پختہ کر دیا ہے کہ بے شک آپ سے بڑھ کر کوئی آپ کے بندے کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اے اللہ مجھے محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دینا۔ حالہ نے آنکھیں بند کر کے بہت شدت سے اللہ کو مخاطب کیا۔ ضامن کچھ خدا کا خوف کھا یار، کسی دن تیری اس بھلکڑ نیچر کی وجہ سے تجھے اپنی گاڑی سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے بیٹا۔ اسفند نے سفید آلٹو کی فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے ضامن کو لتاڑا۔ پتہ نہیں یار مجھے کیسے بھول گیا۔ ضامن نے حیرت سے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کار کا لوک لگانا کیوں بھول گیا تھا۔ ضامن اور اسفند ہال روڈ پر اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے کا کام تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آئے تو گاڑی کا لوک کھلا دیکھ کر اسفند کا میٹر گھوم گیا۔ دل کرتا ہے پورا باداموں کا گودام تیرے نام کروا دوں۔ تجھے سیکرٹ سروس نے آخر کیسے لے لیا ہے، میں آج تک اس بات پر حیران ہوں۔ اللہ ہی پوچھے تجھے۔ اسفند کے طعنے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ اپنی جان لیوا مسکراہٹ سے مسکراتے ہوئے اس نے ایک آبرو اٹھا کر اسے دیکھا اور بے اختیار قہقہہ بلند کیا۔ ہا ہا ہا، یہ بیویوں والے طعنے دینے سے ذرا پرہیز کیا کرو۔ ضامن نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط چوڑے شانے، گھنے سیاہ بال، گہری پرسوچ آنکھیں، کھڑی ناک اور گندمی چمکدار رنگت جس کو پیورشین بیوٹی کہا جاتا ہے، کلین شیو جہاں سے گزرتا تھا لڑکیوں کا دل دھڑکا جاتا تھا۔ بقول اسفند کے ہم اتنی توپ چیز ہیں نہیں جتنا سیکرٹ سروس نے ہمیں بنا دیا ہے۔ ضامن اور اسفند چائلڈ ہوڈ بڈیز تھے۔ شروع سے آرمی جوائن کرنے کی خواہش تھی دونوں کی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلی اور دونوں نے آرمی کو جوائن کرنے کے ساتھ سیکرٹ سروس کو بھی جوائن کیا، جس سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ ویسے تو دونوں کی فیملیز اسلام آباد میں رہتی تھیں، لیکن ان کی پوسٹنگ مختلف جگہ ہوتی تھی۔ آج کل لاہور میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی باعث یہ دونوں جوہر ٹاؤن میں رینٹ پر فلیٹ لے کر رہ رہے تھے۔ حالہ دم سادے پچھلی سیٹوں کے درمیان لیٹی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ سیکرٹ سروس کے نام پر چونکی اور سوچا کہ اللہ نے صحیح ہاتھوں میں پہنچایا ہے، یہ یقیناً میری مدد کریں گے۔ جیسے ہی گاڑی فلیٹ کی بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں انٹر ہوئی، حالہ آہستہ سے اٹھنے لگی، مگر پھر بھی پیچھے والی سیٹ میں ارتعاش محسوس کر کے وہ دونوں چونکے اور ہاتھ پسٹل میں موجود موزن پر گئے۔ جیسے ہی حالہ کا سر ابھرا تب تک ضامن گاڑی پارک کر چکا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی دونوں نے برق رفتاری سے پیچھے مڑتے ہینڈز اپ کہا۔ حالہ اپنے اتنے قریب 2 گز دیکھ کر بے اختیار چیخنے لگی۔ ایک کے بعد جب دوسری چیخ بھی ماری تو ضامن نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمایا، مگر موزن والا ہاتھ بستور وہیں تھا۔ اپنے اتنے قریب موزن دیکھ کر حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ اگر ایک آواز بھی اور نکالی تو یہیں پر بھون کر رکھ دوں گا، انتہائی سخت لہجے میں کہتے ضامن نے اسے دھمکی دی۔ صبح سے وہ جس ذہنی اور جسمانی مشقت کو برداشت کر چکی تھی، اب اس دہشت انگیز منظر کو دیکھنے کی اس میں ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہیں پر وہ دہہ گئی۔ "واٹ دی ہیل! اٹھو، ڈرامے مت کرو، ادروائز تم مجھے جانتی نہیں"، ضامن نے غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اسفند نے بھی پیچھے ہوتے اس کی ڈھیلی کلائی پکڑ کر جوں ہی نبض چیک کی تو وہ واقعی میں بہت مدھم چل رہی تھی۔ "چھوڑ دے میرے بھائی، وہ واقعی بے ہوش ہو گئی ہے"، اسفند نے اس کے بے ہوش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ دونوں سیدھے ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھے۔ "اب اس بلا کا کیا کریں"، ضامن نے کس قدر جھنجھلاہٹ میں کہا۔ "بلا تو واقع ہے"، اسفند نے شرارت سے
حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے کہ جب میرے ساتھ ہو تو اپنی لڑکیوں سے متعلق چیپ سوچ اپنے پاس رکھا کرو۔ ضامن نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے جھاڑ پلائی۔ اتنی ٹینس سچویشن میں سے اسمن کی بات ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اب کیا کریں اس کا؟ اگر کوئی کمپاؤنڈر میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ ضامن نے پریشانی سے سوچتے ہوئے کہا، فوج اور انٹیلیجنس میں ہوتے ہوئے بے شمار ٹینس سچویشن سے وہ دونوں گزرے تھے، مگر یہاں بات ایک لڑکی کی تھی جس کے ساتھ ان کی موجودگی ہر طرح سے مشکوک ہو سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو اٹھا کے پچھلے خفیہ رستے سے اپنی فلیٹ میں چلیں، کیونکہ فرنٹ سے اس کو لے کر جانا ہماری پوزیشن کو آکورڈ کر دے گا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سر کو اگر پتہ چل گیا نا تو بیٹا اس زمین اور آسمان میں ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تم بیٹھ کر سر کی پرمیشن کا ویٹ کرو، میں جا رہا ہوں۔ ضامن کی بات پر اسمن غصے سے گاڑی سے نکلنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ اچھا چل میں اسے اٹھاتا ہوں، تو پہلے نکل کر چیک کر پچھلا راستہ کلیئر ہے تو میں اسے اٹھا کے آتا ہوں۔ مجھے مس بیل دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ سب سیٹ ہے۔ ضامن نے بالآخر اس کے آئیڈیا کو قبولیت بخشتے ہوئے کہا۔ اسمن لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے گاڑی سے نکل کر پچھلے سیڑھیوں کی طرف بڑھا جو کہ ایمرجنسی کے لیے لوگوں کے لیے اپنے بچاؤ کا ایک رستہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسمن کی مس کال آئی جس کا مطلب تھا کہ ان کے فلیٹ تک راستہ کلیئر ہے۔ ضامن نے پھرتی سے حالہ کو کندھے پر ڈالا، گاڑی لاک کی اور پچھلے رستے کی جانب دبے قدموں سے بڑھنے لگا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے ایک کمرے میں حالہ کو بیڈ پر لٹایا۔ یہ 2 کمروں کا فلی فرنشڈ اور لگژری فلیٹ تھا۔ انٹر ہوتے ہی ایک چھوٹا سا کوریڈور جس کے اینڈ پر دائیں جانب 2 بیڈ روم، سامنے بڑا سا لاؤنج جس کے ساتھ امریکن سٹائل اوپن کچن اور اس کے ساتھ سٹور اور لانڈری تھی۔ لاؤنج میں بڑی سی گلاس وال تھی جس میں سے ایک دروازہ چھوٹے سے ٹیرس میں نکلتا تھا جہاں چیئرز رکھ کر ساتھ میں مختلف پلانٹس سے ایک خوبصورت سا سٹنگ ایریا بنایا گیا تھا جہاں اکثر رات یا شام میں اسمن اور ضامن چائے پیتے تھے۔ سمیحہ کو کال کر کے ابھی اور اسی وقت آنے کو کہو۔ ضامن حالہ کو بیڈ پر لٹا کے باہر آتے ہی اسمن سے بولا۔ سمیحہ نہ صرف اسمن کی منگیتر تھی بلکہ انہی کے ساتھ انٹیلیجنس میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھی۔ اس کو بلانے کا مقصد؟ ویسے بھی شام ہو گئی ہے، رات تو نہیں ہوئی۔ اس کی چیکنگ میں یا تم تو کر نہیں سکتے، سو سمیحہ ہی کرے گی، اور اس کو اپنا سسٹم لانے کو کہنا کیونکہ اس لڑکی کے ہوش میں آتے ہوئے اس کا سارا ڈیٹا سمیحہ چیک کر کے کرے گی۔ پتہ نہیں کون ہے اور کس مقصد کے تحت ہماری کار میں تھی۔ اوکے۔ ضامن کی بات سمجھتے ہوئے اسمن نے کال کر کے سمیحہ کو اپنے ہاتھ آنے کو کہا۔ ہیلو گائز۔ 15 منٹ بعد ان کے فلیٹ کی بیل ہوئی۔ اسمن دیکھنے گیا، اس کے ساتھ سمیحہ لاؤنج میں انٹر ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ بلیک جینز پر حسب سابق گرین اور بلو چیزی کا کرتا پہنے، بلو سٹولر گلے میں ڈالے، اونچی سی پونی ٹیل اور نظر کے گلاسز لگائے، پاؤں میں جوگر پہنے وہ اپنے ٹومبوئے حلیے میں لگتی تھی، تیکھے نقوش، نڈر اور کانفیڈنس میں بھی بہت کیوٹ۔ ضامن نے سارا واقعہ سنا کر لڑکی کو چیک کرنے کو کہا کیونکہ وہ خود لڑکیوں سے 2 میل دور ہی رہتا تھا۔ ساری بات سمیحہ نے خاموشی سے سنی۔ یہ بتاؤ کہ اسے گاڑی سے یہاں تک اٹھا کر تم ہی لائے تھے یا اسود؟ اسود ضامن کے مقابل صوفے پر بیٹھی وہ مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں کا کوئی حال نہیں۔ اب کیا لکھ کر دوں؟ میں نے ہی اسے اٹھایا تھا، تمہیں یہاں تفتیش کے لیے نہیں بلایا، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ ضامن نے اسے جھاڑ پلاتے کہا۔ ان سب کو پتہ تھا کہ وہ کام کے وقت کسی قسم کی ادھر ادھر کی باتیں برداشت نہیں کرتا۔ سمیحہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور اس کمرے میں گئی جہاں حالہ موجود تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس میں جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ سمیحہ بھی اس بات کی معترف ہوئی۔ اس کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر 5-10 منٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ سمیحہ کو اس کے پاس سے کوئی قابل قدر چیز نہیں ملی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو چہرہ حالہ کو نظر آیا وہ اس کے لیے بالکل انجان تھا۔ کون ہو تم؟ حالہ ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ سمیحہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ حالہ نے گھبرا کر چاروں جانب دیکھا۔ ڈیئر، یہ تو میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ تم کون ہو؟ سمیحہ نے دیوار کے پاس پڑی رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پکڑ کر بیڈ کے قریب رکھتے ہوئے کہا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سمیحہ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ دیکھو لڑکی، ابھی تک تو تم زمین پر ہی ہو، لیکن وہ جو باہر ایک بوگی مین بیٹھا ہے نا، وہ تمہیں عالم بالا میں پہنچانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ کون؟ حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ اس نے کسی گاڑی میں پناہ لی تھی۔
میڈم وہی جس کی گاڑی میں تم نے پناہ لی تھی۔ سمیہ کے کہنے پر اس کے دماغ میں بے ہوش ہونے سے پہلے کی سب منظر سپاٹ ہوئے۔ اوہ، میں کیسے بھول گئی کہ اللہ نے مجھے بچانے کے لیے ایک راہ نکالی تھی۔ خود سے مخاطب ہوتے اس نے سوچا، شکر۔ بے اختیار مسکراتے اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہا، کیا مطلب؟ سمیہ جو اس کی مسکراہٹ سے ابھی صحیح طرح سے متاثر بھی نہیں ہو پائی تھی، کس قدر تعجب سے بولی، اس شکر کا مقصد؟ ابھی اس کا لہجہ، ابھی اس کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ وہ پہلے ہی انہیں مشکوک سمجھ رہی تھی اور اب حالانکہ شکر کرنے والی بات سن کر اور بھی کنفیوزڈ ہو گئی تھی۔ ضامن پوچھ رہا تھا کہ کچھ بتایا اس لڑکی نے؟ میری تو بچپن کی رشتہ دار ہے نا، جو ملتے ہی میرے گلے لگ کر سب بتا دے گی۔ سمیہ نے اپنا غصہ اسمت پر نکالا۔ میرا کیا قصور ہے یار؟ اچھا اس کو لے کر باہر آؤ، اس نے مڑتے ہوئے کہا۔ چلو تمہاری پیشی آ گئی ہے۔ سمیہ نے اسے اٹھنے اور اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ حالہ کو اب تسلی ہوگی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سمیہ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سب الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو یقیناً اسے اس شخص کے سامنے کہنے تھے جس کی جارحانہ تیوروں سے وہ بے ہوش ہوئی۔ لاؤنج میں آ کر سمیہ اس کے سامنے سے ہٹی اور پھر ضامن اور حالہ آمنے سامنے تھے۔ ضامن کھڑا ہو کر اس کے سامنے آیا اور جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ حالہ کو اپنا اعتبار برقرار رکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ اور ہماری ہی گاڑی میں کیوں بیٹھی؟ الف سے یہ تک شروع ہو جاؤ، اور اگر ایک لفظ بھی غلط ہوا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجرم مرد ہے یا عورت، ایک جیسا سلوک کرتا ہوں۔ ضامن کے خشک اور بے لچک لہجے نے اس کے حواس طلب ضرور کیے۔ سمیہ سب نوٹ کرو اور اسی وقت اس کا سارا بایو ڈیٹا نکالو۔ اسمت اسے بتا چکا تھا کہ لڑکی کے پاس کچھ نہیں نکلا۔ میرا نام حالہ سرفراز ہے۔ پیرنٹس کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ SOS ولیج میں کون مجھے چھوڑ کر گیا میں نہیں جانتی۔ انہوں نے مجھے پڑھایا۔ پنجاب یونیورسٹی میں میس کوم میں ماسٹر کر کے ایک اخبار میں رپورٹر ہوں۔ اقبال ٹاؤن میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ پچھلے دنوں رحمان شاہ کے بارے میں کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگیں اور میں نے وہ شائع کروا دیں۔ اسے میرا سچ ہضم نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں باقاعدہ پریس کانفرنس میں اس سے معافی مانگ کر کہوں کہ میں نے اس کے بارے میں غلط خبر دی تھی۔ وہ اس ماڈل گرل کے قتل کے کیس میں ملوث تھا۔ جب میں نہیں مانی تو پہلے اس نے مجھے جاب سے نکالا اور پھر میرے فلیٹ پر بھی دھمکانے آیا، اور پھر حد یہ کہ میرے پیچھے اس دن گنڈے پڑوا کر مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے میری جان بچانی تھی جو آپ کی کار انلوک تھی۔ پھر اب میں یہاں ہوں۔ اس کے چپ کرتے ہی وہ تینوں جیسے ہوش میں آئے تھے۔ وہ کیا سمجھتے تھے اور اصل میں وہ لڑکی کیا نکلی؟ رحمان شاہ اور ایک مشہور ماڈل گرل کا واقعہ گزرے اتنے دن نہیں ہوئے تھے۔ ان کو بھی اطلاع ملی تھی کہ رحمان شاہ نے ہی اس ماڈل گرل کو قتل کروایا تھا جس کی لاش اسی کے فلیٹ سے ملی تھی، مگر انہیں ثبوت نہیں ملے تھے۔ سمیہ سرچ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ضامن نے حالہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سمیہ سے کہا اور خود کافی بنانے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے میں سمیہ نے اس کا سارا ڈیٹا چیک کر کے ضامن کو چیک کروایا، مگر جس ایک حقیقت نے اسے چونکایا وہ اس کے فادر کی ISI کے اسٹینڈرڈ ڈائریکٹر کے ڈیئر گینشن تھے۔